بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرر اسلامیات BS17 کے لیے میں نے کچھ نوٹس تیار کیے ہیں، ان میں ہجری سال کے واقعات کا ذکر ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ اذان کا ہوا۔ اذان کا آغاز ہوا پہلی ہجری میں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، 3 سرایہ لڑے گئے اور یہودیوں کے مذہبی رہنما عبداللہ ابن السلام اسلام قبول کیا انہوں نے۔ جوا پر پابندی لگائی گئی اور حضرت حمزہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ مسلمانوں کا سپہ سالار حضرت حمزہ تھے۔ 2 ہجری کے واقعات۔ پہلا واقعہ قبلہ کی تبدیلی کا تھا۔ یہ 17 ماہ بعد ہوا، ہجرت کے ماہ شعبان میں مسجد مسلمہ میں پیش آیا، جسے مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ دوسرا واقعہ رمضان میں آیا، جس میں روزے کو فرض قرار دیا گیا، مطلب روزہ فرض ہے، اور 5 دن پہلے عید سے فطرانے کا حکم بھی آیا۔ جہاد کا بھی حکم آیا جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور قربانی بھی واجب قرار دی گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش بھی 2 ہجری میں ہوئی۔ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ، جن کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، ان کی بھی وفات ہوئی 2 ہجری میں۔ اور سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر ہوا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم واقعہ جو ہوا وہ ذی الحجہ میں ہوا۔ اس میں حضرت علی اور فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ 3 ہجری کے واقعات۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ دوسرا نکاح تھا حضور کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ، اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت حفصہ سے ہوا۔ 3 ہجری میں جو غزوات ہوئے اس میں غزوہ احد اور غزوہ غطفان شامل ہیں۔ شراب کو حرام قرار دیا گیا 3 ہجری میں۔ وراثت کے قانون مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ جو کافر عورت تھی اس سے نکاح بھی حرام تھا، مسلمان نکاح نہیں کر سکتے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی 3 ہجری میں ہی ہوئی۔ 4 ہجری کے واقعات۔ ان 4 ہجری میں جو غزوات ہوئے اس میں غزوہ نجد، غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بدر ثانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی ہوئی 4 ہجری میں۔ حضرت زینب سے عقد ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان میں، اور حضرت ام سلمہ سے بھی عقد ہوا حضور کا ماہ شوال میں۔ 5 سرایہ لڑے گئے 4 ہجری میں، اور 6 زکوٰۃ کو پردے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ان کی پردے کے احکامات کی مطلب زیادہ ویلیو اس لیے بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ کا مشورہ بھی اس میں شامل تھا۔ 5 ہجری کے واقعات۔ غزوہ خندق لڑا گیا، غزوہ قریظہ، غزوہ بنی مصطلق اور غزوہ دومۃ الجندل، اور 1 سرایہ لڑا گیا 5 ہجری میں۔ زنا کی سزا، قذف کی سزا مقرر کی گئی۔ لوگوں نے حضرت بی بی عائشہ پر تہمت لگائی، جسے قرآن مجید میں سورہ نور میں ڈیفینڈ کیا گیا اور ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی، اور قذف کی جو سزا تھی 80 کوڑے وہ مقرر کی گئی۔ حضور نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے تہمت لگائی تھی۔ اس کے علاوہ تیمم کی اجازت دی گئی 5 ہجری میں۔ یہ 5 ہجری کے اہم واقعات تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ یہ 7 ہجری کے واقعات میں یہ ہیں۔ حضرت جعفر مدینہ پہنچے، 3 غزوات ہوئے، غزوہ خیبر، غزوہ وادی القریٰ، غزوہ ذات الرقاع۔ 9 سرایہ لڑے گئے۔
حضور نے عمرہ ادا فرمایا زکوٰۃ میں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7ویں ہجری میں عقد فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو ابن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 8 ہجری کے واقعات میں 8 سرایہ لڑے گئے، اور اس میں سرایہ ذات اور عریق کو غزوہ کے بھی بعض اوقات کہتے ہیں، اسی طرح سرایہ موتا کو بھی غزوہ کی حیثیت بعض اوقات دی جاتی ہے۔ 8 ہجری میں سب سے زیادہ جو زبردست قسم کا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ اسلام کا غلبہ رہا پورے عرب پر۔ 9 ہجری کے واقعات میں 6 سرایہ لڑے گئے۔ غزوہ تبوک اور سرایہ علی مشہور ہیں۔ اس میں غزوہ تبوک اور سرایہ علی کو سب سے زیادہ اس کا نام آتا ہے، اور 9 ہجری کو عام الوفود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 34 وفود حضور سے ملاقات کے لیے آئے۔ حج بھی 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس حج کے موقع پر سورہ توبہ بھی نازل ہوئی۔ نجاشی کی وفات بھی 9 ہجری میں ہوئی، اور حضور نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا، 4 تکبیریں وہاں پڑھی گئیں۔ اس کے علاوہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا بھی واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ 9 ہجری میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ 9 ہجری میں رجب کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، شادی شدہ عورت تھی، اس نے جو ہے نا زنا کے اس کو سزا ملی۔ 10ویں ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع سورہ مائدہ نمبر 5 میں اس کا ذکر ہے۔ 3 خطبے ہوئے۔ حضرت ابراہیم بیٹے حضور کے جو تھے ان کی وفات ہوئی، اور 11ویں ہجری کے واقعات میں وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعہ کرتاس، اور یہ ہوا حضور کا وصال 632 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو۔